بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ وہ لوگ جو بے دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کریں۔ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یہاں سے لے کر المفلحون تک کی 3 آیات مخلص مومن کے بارے میں ہیں جو ظاہر اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد 2 آیتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے کافر ہیں، اور اس کے بعد 13 آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں جو کہ باطن میں کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصہ میں متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے۔ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت قائم ہونا، اعمال کا حساب ہونا اور جنت و جہنم وغیرہ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں غیب سے قلب یعنی دل مراد ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایمان اور غیب کا بھی ذکر ہوا کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، یعنی ایمان اور غیب سے متعلق جو ہیں یہ چند عام باتیں میں آپ کے سامنے کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، یہ بھی سماعت فرما لیں۔ اس آیت میں ایمان اور غیب کا ذکر ہوا ہے، اس لیے ان سے متعلق چند چیزیں آپ سماعت فرما لیں۔ نمبر 1، ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہیں، اور کسی ایک ضرورت دینی کا انکار نہ کرے۔ اگر بندہ انکار کرے گا تو کفر ہے، اس نے کفر کیا تو وہ دار اسلام سے خارج ہے، یعنی کسی بھی ضرورت دینی کا انکار کو کفر کہتے ہیں، وہ کفر کے زمرے میں ہے، تو بندے نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا، عمل ایمان میں داخل نہیں ہوتے، اس لیے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل کا جدا گانا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے اس آیت میں بھی ایمان کے بعد نماز و صدقے کا ذکر علیحدہ طور پر کیا گیا ہے۔ یعنی عمل جو ہے یہ ایمان میں داخل نہیں ہے کہ کوئی بندہ اتنے اچھے اعمال کرتا ہے تو آپ کہیں گے یہ ایمان والا ہے۔ وہ بھائی کافر بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، یعنی وہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا اس نے سلوک کرتے ہیں تو پھر وہ بھی ایمان والوں میں داخل ہو گئے؟ نہیں بھائی نہیں، وہ عمل کا کوئی ایمان کے اندر کوئی دخل نہیں ہے، عمل کا ایمان میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اور نمبر 3 کہ غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اپنے حواس جیسے دیکھنے، چھونے وغیرہ سے اور بدیہی طور پر عقل سے اسے معلوم نہ کر سکیں۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ کہ جو پوشیدہ ہو ہم سے، ہمارے چھونے سے، ہمارے حواس سے اور بدیہی طور پر عقل سے اسے معلوم نہ کر سکیں۔ تو ایسے معجزات انبیاء کرام علیہ السلام کے آپ لوگوں نے سنے ہوں گے۔ اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ غیب کی 2 قسمیں ہیں، جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو۔ نمبر 1، جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ علم غیب ذاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ علم غیب کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں ہیں۔
نمبر 1، جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو علم غیب ذاتی ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں، اور بغیر دلیل کے ہم سنی حضرات اس چیز کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم غیب جو ہے یہ ذاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ خاص ہے۔ اور جن آیات میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے، وہاں یہی علم غیب مراد ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا باقی جس کی طرف علم غیب کی جو نفی کی گئی ہے کہ انہیں علم غیب نہیں ہے، یعنی انہیں علم غیب ذاتی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ علم غیب ذاتی نہیں ہے، اور علم غیب ذاتی مراد ہے وہاں پر، جو علم غیب کی جس جگہ پر نفی کی گئی ہے جن مقامات پر، وہاں پر علم غیب ذاتی مراد ہے کہ علم غیب ذاتی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ اور نمبر 2، علم غیب کی جو دوسری قسم ہے، جس کے حاصل ہونے پر دلیل موجود ہو، جس کے حاصل ہونے پر دلیل موجود ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام اور قوموں کے احوال، نیز قیامت تک میں ہونے والے واقعات وغیرہ کا علم، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہے۔ اور جہاں بھی غیر اللہ کے لیے غیب کی معلومات کا ثبوت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے بتانے ہی سے ہوتا ہے، یعنی علم غیب ذاتی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اور علم غیب عطائی، وہ جیسے نبی علیہ السلام یعنی باقی جتنے بھی انبیاء آئے ان سے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے خبریں دی، انہوں نے پرندوں کو، مردوں کو زندہ کیا، نبیوں کو آنکھیں عطا کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو علم غیب عطا فرمایا، وہ خبریں دیتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ علم غیب عطائی، ذاتی نہیں کہہ رہا ہوں میں، ذاتی جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ باقی کسی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے غیر اللہ کے لیے علم ذاتی کی نفی کی گئی ہے۔ علم غیب جو بیان ہوتا ہے نا کہ علم غیب نہیں ہے ان کو، وہ علم غیب ذاتی ہوتا ہے کہ صرف ذاتی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے خاص ہے، اور علم عطائی جو ہے اللہ تعالیٰ جس سے چاہے عطا فرما سکتا ہے، کیونکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلی بات سماعت فرمائیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا علم غیب مانا قطعی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی غیر اللہ کے لیے علم غیب مانا جو ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا بھی علم غیب مانا جو ہے یہ قطعی کفر ہے۔ تو خدا را اس سے بھی بچیں اور اپنے عقائد کو درست کریں۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں جیسے انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم پر غیب کے دروازے کھولتا ہے، جیسا کہ خود قرآن و حدیث میں ہے۔ اس موضوع پر مزید کلام جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 آیت کریمہ جو ہے اس کی تفسیر کے اندر مذکور ہے۔ اس کی جو تفسیر ہے نا اس کے اندر انشاءاللہ وہ آگے سٹیپ بائی سٹیپ جیسے ہم چلتے جائیں گے، آگے آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتے چلے جائیں گے تو ہمارے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اگر ہم اس سے سماعت فرمائیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت کے اس حصہ میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ متقین لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ کیا؟ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے کیا ہو؟ نماز پڑھی جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور نماز کے فرائض، سنن و مستحبات کا خیال رکھا جائے، اور تمام مفسدات و مکروہات سے بچا جائے۔ جبکہ باطنی حقوق یہ ہے کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو، اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ لوگوں نے
سماعت فرمائی، امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہوں جب بھی آپ نماز پڑھیں. یہ باطنی امور ہے، یہ باطنی حقوق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ ہوں، غیر اللہ کا خیال دل میں نہ آئے. اور جو ظاہری حقوق ہیں وہ یہ ہے کہ نماز کے شرائط، نماز کے واجبات، نماز کے مستحبات اور نماز کے مکروہات، مفسدات جو ہیں، پہلے جن چیزوں کا صحیح ادا کرنے کا حکم ہے ان کو صحیح ادا کریں، اور جن سے بچنے کا حکم ہے ان سے بچیں. یہ ظاہری حقوق ہیں نماز کے، اور پابندی کے ساتھ اس کو ادا کریں. جو اس کا ٹائم ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو اس کے مطابق، اس قرآن کریم کی آیت کریمہ کے مطابق نماز کے ٹائم مقرر جو ہیں ان کو پابندی کے ساتھ ادا کریں، انہیں پڑھا جائے. یہ ظاہری حقوق میں سے. اور باطنی حقوق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی غیر اللہ کا خیال ذہن میں نہ آئے جب آپ لوگ نماز پڑھیں. اچھا، نماز قائم کرنے کے فضائل اور نہ کرنے کی وعیدیں بھی سماعت فرما لیں کہ جو بندے نماز قائم کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں کیا انعام عطا فرماتا ہے، اور جو نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا وعید ہے. قرآن مجید اور احادیث میں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور پڑھنے والوں کی مذمت اور نہ پڑھنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے. چنانچہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ترجمہ کنز العرفان ہے، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمایا. اسی سورہ میں ایمان والوں کے مزید اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک وصف یہ بھی بیان فرمایا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون. ترجمہ کنز الایمان ہے، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور ان اوصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں اس طرح بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. ترجمہ کنز العرفان ہے، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سبحان اللہ. یہ ہیں جو نماز ٹائم پہ ادا کرتے ہیں، اور جو نماز ٹائم پہ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں بھی سنیے. جو نماز میں سستی کرنے والوں اور نماز ضائع کرنے والوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے خوب ارشاد فرمایا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. ترجمہ کنز العرفان ہے، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا. اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. تو خدا را جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کی گزارش ہے کہ وہ 5 وقت کی نمازی بن جائیں. نماز میں سستی کرتے ہیں تو نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنے والے بن جائیں. نماز کے اندر خدا را سستی نہ کیا کریں. اگلی آیت کریمہ سماعت فرمائیں، اس کے بعد 1-2 احادیث آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اختتام کو چلتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. ترجمہ کنز العرفان ہے، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے. مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. سبحان اللہ. آپ نے آیت کریمہ سماعت فرمائی.
کہ جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں ان کی وعید بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرما دی، اور جو لوگ نمازوں کو ٹائم پہ ادا کرتے ہیں، اس کے ظاہری اور باطنی حقوق کو ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو خوشخبری بھی سنا دی۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر اسی طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دیے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کتاب الوضو ہے کہ نبی علیہ السلام کے جیسا بندہ وضو کرے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے وضو کی طرح وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، نفل ادا کرے یا نماز پڑھے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کا خیال نہ آئے، تو نبی علیہ السلام فرماتے کہ بندے کے پچھلے سارے کے سارے گناہ رب بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی حدیث میں مبارکہ سماعت فرمائے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کتاب الطہارت۔ اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر مداومت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے، نہ نجات ہے، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کس کے ساتھ ہوگا؟ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ مسند امام احمد میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ اور یہ حدیث مبارکہ حلیۃ الاولیاء میں موجود ہے۔ اگلے مصرے کی طرف چلتے ہیں۔ آیت کا جو آخری حصہ تھا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کیا کرتے ہیں؟ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصہ میں متقی لوگوں کا تیسرا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا زکوٰۃ مراد ہے، جیسے کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہی کا تذکرہ ہے، یا اس سے مراد تمام قسم کے صدقات ہیں، جیسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، طلباء، علماء، مساجد و مدارس وغیرہ کو دینا، نیز اولیاء کرام یا فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے کہ وہ سب صدقات نافلہ ہیں۔ مال خرچ کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرچ کرتے ہیں۔ اور مال خرچ کیسے کرنا چاہیے؟ کہ زیادہ دینا چاہیے، کم دینا چاہیے، یا اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں۔ ابھی جو سن رہے ہوں گے ان کے دل میں بھی یہ خیال آتے ہیں، ہو سکتا ہے نہ آئیں، لیکن یہ بھی سماعت فرمانے کے آیت میں فرمایا گیا جو ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا زیادہ مال خرچ کر دیا جائے کہ خرچ کرنے کے بعد آدمی پچھتائے، اور نہ ہی خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیا جائے، بلکہ اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اس چیز کی تعلیم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ ترجمہ کنز العرفان ہے، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا
وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ تو اس آیت کریمہ کا ابھی جو میں نے ترجمہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ، ایسے لوگ بن جاؤ، پھر آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، قبر بھی اچھی ہو جائے گی، اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائے، ترجمہ کنز العرفان ہے، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں۔ یعنی جتنی توفیق ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں رب نے جتنی دی ہے اتنا ہی دیں۔ مثال کے طور پہ 1000 روپیہ آپ کے اوقات ہے اللہ کی راہ میں دینا تو 1000 دیں، یہ نہیں کہ 500 دے دیں یا 1500 دے دیں۔ 1500 دیں گے تو آپ پریشان ہوں گے، 500 دیں گے تو کنجوسی کریں گے، پھر بھی دل میں خیال آتا ہی رہے گا، پھر بھی پچھتاوا ہوئے گا۔ کیوں کہ یار مجھے 1000 دینے چاہیے تھے، یہ 500 کی کیا اوقات۔ تو خدا را جب بھی اللہ تعالیٰ